بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وبنات الابن کبنات الصلب۔ یہ پوتیوں کے احوال کا بیان شروع ہوا تھا اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ پوتیوں کے کل 6 احوال ہیں اور بعض حالتوں میں وہ وارث ہوتی ہے اور بعد میں وہ محروم ہو جاتی ہے۔ پوتیوں کے جو دلیل حصر ہے 6 احوال کی وہ باقی رہ گئی تھی، میں اس کو بتاتا ہوں کہ جب مرنے والا مرا یا مرنے والی مری، یعنی مرنے والا مذکر ہو یا مؤنث، تو اس نے اپنے پوتیوں کو تو چھوڑا ہی ہے، چونکہ پوتیوں کے حوال ہیں تو اس نے اپنی پوتیوں کو چھوڑا ہے، تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے فرع مذکر قریب یعنی لڑکا موجود ہے یا نہیں، یعنی مرنے والے کا لڑکا موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر لڑکا موجود ہے تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی، اور اگر لڑکا موجود نہیں تو اس کے پوتوں میں سے کوئی موجود ہوگا یا نہیں، یعنی لڑکا نہیں تو پوتا دیکھیں گے، پوتا موجود ہے یا نہیں۔ اگر پوتا موجود ہے تو پوتیاں عصبہ بالغیر ہوں گی اس پوتی کی وجہ سے، اور ترکہ پوتے اور پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم ہوگا۔ اور اگر پوتوں میں سے بھی کوئی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو بنات الصلب یعنی لڑکیوں میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، یعنی لڑکیوں میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو متعدد ہوں گی یا نہیں، یعنی لڑکیاں متعدد یعنی کئی ہوں گی، 2 3 4 یا نہیں۔ اگر متعدد ہیں یعنی بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پوتیاں محروم ہوں گی، اور اگر متعدد نہیں غیر متعدد ہیں، مثلا ایک بیٹی ہے تو پھر پوتیاں سدس کی مستحق ہوگی تکملۃ للثلثین۔ اور اگر لڑکیوں میں سے بھی کوئی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو پوتیاں متعدد ہوں گی یا غیر متعدد۔ متعدد ہونے کی صورت میں ثلثان ملے گا، اور غیر متعدد یعنی ایک ہونے کی صورت میں نصف کی مستحق ہوگی۔ یہ پوتیوں کے بارے میں دلیل حصر ہے۔ اب جو کل یہ پوتیوں کے احوال آپ حضرات کو کاپی میں لکھوائے گئے تھے، تو آپ ان احوال کو ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ مولانا مبارک صاحب جو میں نے بھیجا ہے پوتیوں کے احوال کے تعلق سے، جو آپ کو ذرا سامنے لائیے گا تاکہ میں اس کو بتا دوں، چونکہ اس سے پہلے جو ہمارے پاس احوال بیان کیے گئے تھے پوتیوں کے، تو اس میں یہ 5ویں حالت، 4 حالتیں سامنے آ چکی تھی۔ 5ویں حالت دیکھیے، الا ان يكون بحضائهن او اسفل منهن غلام فيعصبهن والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ 5ویں حالت ہے یہاں سے الا سے، اس کا ترجمہ یہ ہے مگر یہ کہ ان کے برابر، ان پوتیوں کے برابر، چونکہ پوتیوں کا ذکر چل رہا ہے، مگر یہ کہ ان کے برابر یا ان کے نیچے، یعنی نسب میں ان سے نیچے کا کوئی لڑکا ہو تو وہ لڑکا ان سب کو عصبہ بالغیر بنا دے گا، اور باقی مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا، یعنی مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصوں کے بقدر۔ یہ 5ویں حالت ہے۔ اب مثال دیکھیے، طارق کا انتقال ہوا اور اس نے یہ چھوڑا ہے 2 بنت کو چھوڑا ہے۔ بنت الابن ایک ہے اور ایک ابن الابن ہے،
یہ ابن الابن جو ہے یہ بحضائہن کی تفسیر ہے، یعنی اس نے بتایا تھا کہ اس کے مقابل، مقابل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوتی ہے تو اس کا مقابل پوتا آئے گا، اگر پڑپوتی ہے تو اس کے مقابل پڑپوتا آئے گا، یعنی نسب میں اگر کوئی ایک واسطے سے پوتی ہے تو ایک ہی واسطے سے پوتا بھی ہو، اگر دو واسطے سے پوتی ہے جس کو ہم اردو میں پڑپوتی کہتے ہیں تو دو ہی واسطے سے اس کا پڑپوتا ہو۔ تو اگر اس کے مقابل مثلا یہاں بنت الابن ہے اور اس کے مقابل یہ ابن الابن ہے، یہ تو ہوا حضا، اور اسفل منہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے نیچے، مطلب یہ ہے کہ ایک واسطے سے ہے، اگر ایک واسطہ اور بڑھ جائے، مثلا ابن الابن، مثلا یہاں پوتی ہے اور پڑپوتا ہے، تو پڑپوتا اگر ہو تو وہ بھی اوپر والی پوتی کو اسبہ بنا دیتا ہے، یہ مطلب ہے اسفل منہن، یعنی اس سے نیچے، یعنی دور کا پوتا بھی اگر آ جاتا ہے تو وہ اوپر والی پوتی کو اسبہ بناتا ہے۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیے کہ بنت الابن ہے، ابن الابن ہے اور اب ہے، یہاں دو بنت ہیں تو ان کو ثلثان ہم نے دیا، اور بنت الابن عصبہ بالغیر بنے گی ابن الابن کی وجہ سے، اور ابن الابن عصبہ بنفسہ ہی بن رہا ہے، اور اب کو سدس مل رہا ہے۔ مسئلہ 6 سے بنائیں گے، اور 6 کا ثلثان 4، وہ اس کو ملے گا، دو بنت کو ملے گا 4، باقی سدس باپ کو ملے گا۔ اب ایک باپ کو ملا، 4 بیٹیوں کو ملا تو 5 ہو گئے، باقی ایک رہا، وہ ایک یہاں ہم نے بنت الابن اور ابن الابن کے درمیان رکھا ہے، یعنی یہ دونوں کا ہے، لیکن یہ ایک جو ہے دونوں کے درمیان تقسیم نہیں ہو رہا ہے برابر، چونکہ ہمیں ابن الابن کو تو 2 سہام دینے ہیں اور بنت الابن کو 1 دینا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کی وجہ سے، تو اب ایک ان دونوں کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاں تصحیح والا عمل کریں گے، یعنی ان کا جو حصہ ہے وہ 1 ہے اور لینے والے یہ 2 ہیں، لیکن لڑکا یہ پوتا جو ہے چونکہ 2 مؤنث کے برابر ہے تو سمجھو 2 ہیں، اور ایک بنت الابن ہے تو 3 ہے، تو عدد رؤوس 3 ہو گئے، تو 3 کو ہم نے اصل مسئلے میں یعنی 6 میں جب ضرب دیں گے تو 3 کی جب ضرب 6 میں دی تو حاصل ضرب 18 آئے گا، تو 18 سے اس مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور اس کے بعد اس 18 کو تمام فریق پر اس طرح ہم تقسیم کریں گے کہ 18 کے ثلثان وہ 12 آئیں گے، تو 6 دونوں بیٹیوں کو دیں گے، اور 18 کا جو سدس ہے وہ 3 آئے گا، وہ 3 اب کو دیں گے، اور باقی جو بچا ہے وہ 3 بچ گیا، وہ 3 2 ابن الابن کو دیں گے اور 1 بنت الابن کو دیں گے، تو اس طریقے سے یہ گویا یہاں پر مسئلے کی تقسیم ہو جائے گی۔ یہ 5ویں حالت ہوئی، تو 5ویں حالت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر 2 بیٹیاں موجود ہیں اور پوتیاں بھی ہیں تو پوتی جو ہے مال نہیں لے گی، البتہ ذوی الفروض ہونے کے اعتبار سے، البتہ اس کے مقابل یا اس سے نیچے کا کوئی پوتا بھی موجود ہے تو ایسی صورت میں وہ پوتا اس پوتی کو عصبہ بنائے گا، عصبہ بالغیر، اور پھر ان کے درمیان مال تقسیم ہوگا عصبہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہ 5ویں حالت ہو گئی، اس میں کسی ساتھی کو اگر کوئی بات معلوم کرنی ہوگی تو بتا دیجیے گا۔ یہ 5ویں حالت ہوئی، اس کے بعد 6ٹھی حالت دیکھیے، 6ٹھی حالت اس کے تحت جو لکھی ہے السادس، فرمایا وَيَسْقُطْنَ بِالْإِبْنِ، یعنی یہ پوتیاں ساقط ہو جائیں گی بالابن، بیٹے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے دلیل حصر میں دیکھا۔ اب اس مثال میں ابن موجود ہے، بنت الابن موجود ہے، اب موجود ہے، تو یہاں پر مسئلہ 6 سے بنایا،
اور اب کو سدس دیا، اور اس کے بعد بنت الابن یہ محروم ہو جائے گی بیٹے کی وجہ سے، اور باقی جو 5 بچا ہے وہ ابن کو دے دیں گے. تو اس طریقے سے یہ بیٹے کی وجہ سے پوتیاں محروم ہو جائیں گی. ویسقطن بالابن. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان پورا کرنے کے بعد ایک مسئلہ ذکر کیا ہے جس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں. مسئلہ تشبیب یہاں سے بیان کیا ہے وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن. یہاں سے اس عبارت کو آپ دیکھیے گا. میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کی وضاحت مثالوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تو فرمایا وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ. جی فرمایا وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر بعضهن أسفل من بعض وثلاث بنات ابن آخر بعضهن أسفل من بعض بهذه الصورة. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن، اور اگر میت نے 3 پوتیوں کو چھوڑا اس طور پر کہ ان کی بعض سے نیچے ہوں. بعض یعنی پوتیاں جو ہیں برابر درجے کی نہیں بلکہ بعض سے نیچے کی ہیں. اور وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور 3 پڑپوتیوں کو جو دوسرے لڑکے سے ہیں اس طور پر چھوڑا کہ ان کی بعض سے نیچے کی ہیں. اور وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر، اور 3 سکڑ پوتیوں کو چھوڑا یعنی تیسرے لڑکے سے اس طور پر کہ ان کی بعض سے نیچے کی ہیں اس نقشے کے مطابق. بہذہ سورہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نقشے کے مطابق آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. میں نقشہ جو بھیجا ہے آپ کو، آپ اس نقشے کو ذرا سامنے لائیے مولانا مبارک صاحب. یہ مسئلہ جو ہے اس کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں، اور یہ فرائض کا اہم مسئلہ ہے. علم فرائض کا اہم مسئلہ ہے، اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے. تشبیب کے معنی، یہ تو مسئلہ تشبیب والا ہے، لیکن یہ ابھی پوچھ رہے ہیں کہ شروع سے جو نقشہ ہے جو پوتیوں کے حوال ہیں ان کو ہم بتائیں. اچھا تو ابھی چلو اس کو آپ سمجھ لیں، پھر اس کو دہراتے ہیں اخیر میں. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ جب آ گیا نقشہ دیکھیے، اس نقشے کو دیکھیں، بہت آسان ہے. سب سے اوپر ایک جو سطر بنی ہے وہاں لکھا ہے الفریق الاول، الفریق الثانی، الفریق الثالث. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا انتقال ہوا مرنے والے کا تاریخ کا، تو اس نے 3 بیٹوں کو چھوڑا ہے. پہلے بیٹے کو فریق اول، پہلے بیٹے کے اوپر فریق اول لکھا ہے، دوسرے کے اوپر فریق ثانی لکھا ہے، تیسرے کے اوپر فریق ثالث لکھا ہے. اور ایک بیٹے کا نام فریق اول میں جو ہے اس کا عمر ہے، دوسرے کا نام بکر ہے، اور تیسرے فریق کا نام خالد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے بعد فریق اول کو آپ لے لیجئے. فریق اول کے یہاں، فریق اول کے نیچے آپ نظر کیجئے کہ یہاں پر اس کے 3 پوتیاں ہیں، یعنی مرنے والے کی پوتیاں لگیں گی نا.
آپ تھوڑا اشارہ کیجئے. الفریق الاول، فریق اول کے تحت مرنے والے کا بیٹا ہے عمر، تو یہ عمر کی بیٹیاں ہوئیں اور مرنے والے کی پوتیاں ہیں. تو عمر کے یہاں ایک پوتی ہے جس کو لکھا ہے العلیا من الفریق الاول، یہ فریق اول کی سب سے اوپر کی پوتی ہے علیا، ہے نا. چونکہ عمر کے ہاں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، بیٹے کی طرف اشارہ نشان سے کیا ہوا ہے، جو بیٹا ہے بیٹی ہے. تو جو بیٹی ہے فریق اول کی علیا ہے، اور اس کے بعد ایک پوتی اور ہے نیچے والی، جس کو اوپر لکھا ہے الوسطی من الفریق الاول، یعنی فریق اول کی درمیانی والی. پھر ایک نیچے اور ہے فریق اول کے سب سے نیچے، جہاں لکھا ہے سفلا من الفریق الاول، یعنی فریق اول کی 3 پوتیاں ہو گئی. ایک سب سے اوپر والی اس کا نام رکھا ہے علیا، فریق اول کی علیا. اس کے بعد ایک اس کے نیچے والی ہے وہ وسطی ہے، فریق اول کی وسطی. اور ایک اس کے بعد ہے سب سے نیچے، اس کو لکھا ہے سفلا من الفریق الاول. تو یہ عمر کی 3 اولاد میں 3 بیٹیاں ہیں، مرنے والے کی تینوں پوتیاں ہی ہوں گی. یعنی جو میت ہے اس کا بیٹا عمر ہے، اور عمر کی بیٹی ایک تو علیا ہے، ایک اس کے پھر نیچے کی نسل، نیچے چلیے آپ، وسطی ہے، ایک سفلا ہے. تو یہ 3 پوتیاں ہو گئی گویا فریق اول کے تحت جو لکھی گئی. یہ اتنی بات ذرا سمجھ میں آئی مولانا مبارک صاحب؟ ایک ساتھی جو ہے ذرا میرے ساتھ شریک رہیں بولنے میں، تاکہ میں سمجھتا رہوں کہ ہاں آپ لوگ جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. یہ فریق اول کے تحت 3 پوتیاں جو لکھی گئی ہیں، یہ آپ سمجھ گئے نا؟ جی مولانا صاحب میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ جی تو جی اس کی بتائیے. جو آپ 3 پوتیوں کی بات کر رہے تو اس کا مطلب ہے ایک ہے پوتی، پھر دوسرا جو وسطی ہے پڑ پوتی، اور تیسرا جو ہے پڑ پوتی، یہی ہے نا؟ اسی سلسلے ہاں یہی لائن. ٹھیک، ہاں بس جی یہ میں جی 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 جی. چونکہ وہ ان سب کو پوتیا ہی بولتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے اردو میں پوتی، پڑ پوتی، سکڑ پوتی ایسے بولتے ہیں، لیکن ہے پوتی جی ہی سب. بس یہ بعضہن اسفل من بعض کا مطلب یہی ہے کہ بعض سے نیچے کی ہیں. جو اوپر والی ہے ایک نیچے والی ہے، ایک سب سے نیچے والی ہے. تو اوپر والی کو علیا کہا ہے، بیچ والی کو وسطی کہا ہے، تیسری والی کو سفلا کہا ہے. بات واضح ہے؟ جی ٹھیک ہے. یعنی فریق اول کے تحت ایک پوتی، پڑ پوتی، سکڑ پوتی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ جی. اس کے بعد آپ فریق اول کو، اگر فریق اول کو آپ مکمل طریقے سے کوئی بات اگر ہو تو آپ بتائیے، تاکہ ہم فریق ثانی میں چلتے ہیں. تو فریق اول میں یہ ہو گیا کہ مرنے والے کا انتقال ہوا، اس نے فریق اول یعنی عمر کو چھوڑا ہے، اور عمر کو اس کے تحت پھر عمر کی ایک بیٹی ہے، یعنی مرنے والے کی پوتی ہے اوپر والی. پھر اس کے بعد اس کی ایک پڑ پوتی ہے، ایک سکڑ پوتی ہے، یعنی ایک اوپر والی، ایک درمیان والی، ایک نیچے والی. تو یہ 3 طرح کی پوتیاں چھوڑی ہیں اس نے فریق اول کے تحت. اور فریق ثانی میں چلیے آپ. فریق ثانی میں بکر ہے، بکر کا بیٹا، ایک بیٹا ہے، پھر اس کے بعد ایک بیٹی ہے. یعنی گویا فریق ثانی کی جو پوتیاں شروع ہوتی ہیں یہ دوسرے بطن کے بعد شروع ہوتی ہے. فریق اول میں تو پوتیاں پہلے ہی بطن سے شروع ہو گئی. دیکھیں عمر کی بیٹی ہو گئی نا علیا، اور فریق ثانی میں جو پوتی شروع ہوئی ہے وہ پہلے بکر ہے، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کی بیٹی ہے. یعنی اس میں یہ فریق اول کے مقابل، فریق اول کا جو مقابل ہے جہاں سے اس کی پوتی شروع ہوئی تھی اس کے اس میں نیچے سے شروع ہوئی ہے.
تو یہ فریق ثانی کی اولیاء ہے. پھر اس کے تحت بھی 3 پوتی ہیں، ایک پوتی، پڑ پوتی، سکڑ پوتی. لیکن آپ کو جب ابھی میں بتاؤں گا اس کو کہ بعد سے اسفل کس طرح ہے. تو بہرحال فریق ثانی کی اولاد میں بھی 3 پوتیاں ہیں. اس کے بعد فریق ثالث میں بھی 3 پوتیاں ہیں، لیکن وہ اس سے نیچے کی ہیں. اب فریق ثالث خالد میں پہلے اس کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، پھر اس کے بعد اس کی پوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی نیچے کی پڑ پوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی پڑ پوتی ہے. تو اب پورے نقشے کو آپ سامنے رکھیں، دیکھیے، اور اب آپ کو محاذات سمجھنی ہے کہ کون کس کے مقابل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھو، فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث، یہ 3 بیٹے برابر ہیں. عمر اس کے مقابل بکر ہے، اس کے مقابل خالد ہے، یعنی تینوں یہ حقیقی بیٹے برابر برابر سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد فریق اول کا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے. اس کے مقابل فریق ثانی کا صرف بیٹا ہے، اس کے مقابل فریق ثالث کا بھی صرف بیٹا ہے. ٹھیک. اس کے بعد چلیے فریق اول کا پوتا، اس کے مقابل یہ پوتی ہے. فریق ثانی کا بیٹا اور اس کے بعد پوتی ہے، اور فریق ثالث میں صرف بیٹا ہے. پھر فریق اول میں آپ چلیے، فریق اول میں سب سے اخیر میں نیچے، اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی، جہاں لکھا ہے کہ فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی اولیاء ہے. ہاں، اس طریقے سے ذرا یہ ان کو آپ سمجھیے گا کہ کون کس کے مقابل آ رہا ہے. تو فریق اول کی اولیاء، آپ دیکھو جہاں لکھا ہوا ہے فریق اول کی اولیاء، ذرا نشان، مولانا مبارک صاحب آپ وہاں جہاں میں جس لفظ کو میں بتاؤں تو آپ اس پر نشان لگا دیں. یہ فریق اول کی اولیاء، جہاں یہاں لکھا ہوا ہے الاولیاء من الفریق الاول. ٹھیک ہے نا؟ اس کے مقابل کوئی پوتی آ رہی ہے؟ یہ بتائیے مجھے. سامنے دیکھو، ہے کوئی پوتی؟ لا یوازی احد، اس کے مقابل کوئی پوتی نہیں ہے. آگے سب بیٹے بیٹے نظر آ رہے ہیں، پوتی نہیں ہے. اب اس کے بعد نیچے چلیے، اسی سطر میں نیچے چلیے، یہ وسطی ہے، یہ فریق اول کی وسطی ہے. اس کے مقابل کون آ رہا ہے؟ فریق ثانی کی اولیاء آ رہی ہے. دیکھو اولیاء ہے، چلیے دکھائیے، اس سے دکھائیے. ہاں، فریق اول کی، یہ فریق ثانی کی اولیاء ہے، فریق ثالث کی نہیں ہے. اس کے بعد فریق اول کی سفلا کے پاس جائیے، یہ فریق اول کی سفلا، اس کے مقابل فریق ثانی کی وسطی ہے نا؟ فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی اولیاء ہے نا؟ اور اس کے بعد فریق اول کے تو ختم ہو گئی. اب فریق ثانی کی سفلا دیکھیے، فریق ثانی کی سفلا، اس کے مقابل فریق ثالث کی وسطی ہے نا؟ تو فریق ثانی کی سفلا اور اس کے مقابل کون آ رہی ہے؟ بتائیے نشان سے. یہ فریق ثالث کی وسطی آئی ہے. اور اس کے بعد سب سے نیچے فریق ثالث کی سفلا بچی ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے. تو اب یہ مرنے والے کے 3 بیٹے ہیں، اور تینوں بیٹوں کی 3 پوتیاں ہیں، بعد سے اسفل ہیں. یعنی تو یہاں گویا 3 3 6 3 9 پوتیاں ہوگی. ان کو میں نے اردو میں پوتیاں کہا ہے، لیکن وہ پوتی، پڑ پوتی، سکڑ پوتی اس طرح بنے گی. تو بہرحال فریق اول کی بھی 3 پوتیاں ہیں، فریق ثانی کی بھی 3 ہے، فریق ثالث کی بھی 3 ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان پوتیوں کے ساتھ جو ابن ہے، یہ پوتیوں کے ساتھ جو ابن لکھا ہوا ہے جگہ جگہ، یہ ابن مثلا زندہ نہیں ہے.
ان کا کوئی بھی مرنے والے کے جو پوتا ہے, پوتا کوئی زندہ نہیں, صرف پوتیاں ہیں 9. سمجھ رہے ہیں؟ پوتیوں صرف کتنی پوتیاں ہیں؟ 9 ہیں. 3 فریق اول کی ہیں, 3 فریق ثانی کی ہیں, 3 فریق ثالث کی ہیں, لیکن یہ ایک درجے کی نہیں ہے, اوپر نیچے ہے. ایک پوتی ہے, ایک پڑ پوتی ہے, ایک سکڑ پوتی ہے, ایک لکڑ پوتی ہے, آپ نیچے تک چلے جائیے. تو ایسی صورت میں ترکہ کیسے تقسیم کریں گے؟ اب سوال یہ ہے, اب یہاں پر دیکھیے فریق اول کی جو سب سے اوپر کی پوتی, جی فرمائیے. وہ 1 ہی منٹ رہ گئی. 1 منٹ رہ گئی. جی ہاں تو ابھی تو مسئلہ ابھی بیچ میں ہے, جی ابھی تو پورا نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں, دیکھو اگر کٹ گیا تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں, یا بعد میں اس کو وہ کرنا چاہتے, چونکہ ابھی یہ مسئلہ بیچ میں ہے. ابھی بیچ میں جو ہے لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ, ابھی تو یہ نقشہ ہم نے سمجھا ہے. اب اس نقشے کو حل کیسے کریں گے, مسئلہ کیسے بنائیں گے, وہ ذرا دیکھنا ہے. اگر آپ ابھی چاہیں ابھی, ورنہ پھر کل رکھ لیتے, کوئی مسئلہ.